السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 7 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان کی فضیلت، قرآن پر ایمان لانے کی فضیلت، اللہ کی آیات پر ایمان لانے کی فضیلت، وزادتہم ایمانا، جو اللہ کی آیات پر ایمان لا کے اپنے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں، اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے عرش کو، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمدہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس رب کے اوپر پکا سچا ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس طرح دعائیں کرتے ہیں فرشتے؟ ایمان والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو رحمتاً، اپنی رحمت سے، و علماً، اور اپنے علم سے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے تابو، توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، تیرے قرآن کو پڑھا، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھا، صراط مستقیم کے اوپر چلے، واقہم عذاب الجحیم، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب، تو داخل کر ان کو جنات عدن التی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، وعدتہم، تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، آبا و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے، واقہم السیئات، اے اللہ تو بچا لے ان کو عذاب سے، ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچا لے برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، تو تحقیق یقیناً تو نے ان کے اوپر رحم کر دیا، تو نے رحم کیا، اس کے اوپر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو بندہ قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اس کا یقین بڑھتا رہتا ہے، تو اس یقین اور ایمان کے بڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے تیرے رحمت نے، تیرے علم نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، ان کو تو بخش دے، ان کے اوپر اپنی رحمت کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دے، اے اللہ ان کے آباء و اجداد کو بھی جو قرآن کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی بخش دے، ان کی وازواجہم، بیویوں کو بھی بخش دے، وذریاتہم، ان کی اولادوں کے اوپر بھی رحم کر دے، انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا ہی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے، اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ان کو حقیقی کامیابی عطا فرما دے۔ حقیقی کامیابی ایمان کا نام ہے، یقین کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، احساس کا نام ہے، دعوت کا نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا،
اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمن کے اندر فضیلت بیان کی ہے کہ ایمان کی اور ایمان والوں کی فضیلت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔